الحمد لله الذي خلق السبع سماوات طباقا وزين السماء الدنيا بمصابيح وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل تکریم سامعین حضرات، ایک طویل عرصے تک یورپی فلاسفہ، سائنسدانوں اور قدیم العلماء کا خیال تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکت کھڑی ہے، یعنی وہ گردش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی، اور تمام اجرام فلکی مثلا سورج، چاند وغیرہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب جدید ٹیکنالوجی نے دریافت کیا ہے کہ سورج اور زمین دونوں ہی گردش کرتے ہیں، یعنی سورج بھی گردش کرتا ہے اور زمین بھی گردش کرتی ہے، یعنی زمین ساکن نہیں ہے بلکہ زمین متحرک ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین دو طرح کی گردشیں کرتی ہے، ایک محوری گردش اور دوسری مداری گردش۔ محوری گردش میں زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ محوری گردش میں زمین ایک چکر لگانے میں 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت اس کو درکار ہوتا ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے زمین پر دن اور رات ہوتے ہیں۔ محوری گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، زمین کے اس حصے پر دن ہوتا ہے، یعنی جو حصہ محوری گردش کے دوران زمین کا سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے اس پر دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے مخالف سمت ہوتا ہے زمین کے اس حصے میں رات ہوتی ہے، یعنی جب رات آ جاتی ہے تو وہ حصہ جو ہے سورج کے مخالف سمت ہوتا ہے، اسی وجہ سے رات آتی ہے۔ اب مداری گردش کیا ہے؟ زمین اپنی محوری گردش کے ساتھ ساتھ مداری گردش بھی کرتی ہے۔ مداری گردش کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے زمین کو 365 دن یعنی ایک سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کریم اور مفسرین اکرام کی رائے کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین بھی گردش کرتی ہے، زمین ایک جگہ ساکن نہیں ہے بلکہ وہ بھی سورج کی طرح متحرک ہے، حرکت کرتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، دور حاضر کے مایہ ناز مفسر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 9 سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 10 میں لکھتے ہیں: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اب اس آیت کے ماتحت باب قائم کرتے ہیں
کہ زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی آسمان کسی ایسی چیز پر قائم نہیں ہے جو ان کو اپنی جگہ سے زائل ہونے سے روک رہی ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے، یعنی زمین کو بھی اپنے مدار پر قائم رکھا اور وہ بھی دیگر سیاروں کی طرف اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے۔ اور فرمایا، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، یعنی زمین کا اپنے مدار میں گردش کرتے رہنا اور اس کا متزلزل نہ ہونا اس میں مختلف جانداروں کے سکون اور ان کے چلنے پھرنے کا سبب ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زمین گردش کر رہی ہے تو ہم ہلتے جلتے کیوں نہیں اور چکر کھا کر گر کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت بڑے بحری جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پرسکون بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اس کی حرکت کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پرسکون بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اس کی حرکت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو زمین تو بحری جہاز اور ہوائی جہاز سے کروڑہا اور اربہا درجہ بڑی ہے، اس کو حرکت اور گردش سے زمین والوں کے سکون اور ان کے چلنے پھرنے میں کب فرق آ سکتا ہے؟ اب جلد نمبر 7 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31 میں علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھل نہ جائے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب اس آیت کے ماتحت انہوں نے باب قائم کیا زمین کا اپنے مدار میں گردش کرنا، اور اس آیت کے الفاظوں کی معنی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ زمین کے اوپر بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے تاکہ ان کے بوجھ کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہے، اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے اس میں جنبش اور اضطراب نہ ہو اور وہ اپنے مرکز سے ہٹ نہ سکے۔ زمین اپنی جگہ پر بھی گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ ناظرین، اب علامہ صاحب زمین کی گردش پر بحث کرتے ہوئے اسی جلد میں سورۃ الانبیاء پیج نمبر 555 پر لکھتے ہیں، اب حالیہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند اور سورج افلاک میں مرکوز نہیں ہے۔ چاند زمین سے 2.25 لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور کوئی سیارہ کسی آسمان میں مرکوز نہیں ہے، اور زمین سمیت تمام سیارے خلا کے اندر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور جب خلا نورد چاند پر پہنچے تو ان کو زمین بھی چاند کی طرح ایک روشن گولے کی طرح نظر آئی۔ اسی جلد میں سورۃ الانبیاء پیج نمبر 556 پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اپنے محور سے ہٹ نہ جائیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔
اب اس آیت کے ماتا لکھتے ہیں، زمین کی کشش ثقل نے چاند کو پکڑے رکھا ہے کہ چاند زمین کی طرف گرتا ہے، مگر اس کی خاص رفتار کی وجہ سے اس کا ہر لمحہ جھکاؤ زمین کے چاند کی اونچائی پر دائرے کے مطابق ہے، لہٰذا وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ اس کے گرد گردش میں مصروف ہے۔ اسی طرح زمین اور دیگر سیارے سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے گرد مصروف گردش ہیں۔ ناظرین، اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تبیان القرآن کے جلد نمبر 9 سورۃ الفاطر آیت نمبر 41 کے تحت لکھتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا، بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت کے ماتحت انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ باب قائم کیا ہے زمین کی حرکت پر دلائل، جس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ آپ خود یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ زمین کی حرکت پر دلائل۔ اس آیت سے بعض قدیم الخیال علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، لیکن ان کا یہ استدلال مشاہدہ اور دلائل کے خلاف ہے۔ زمین، چاند اور سورج کی حرکت کے حساب سے سائنسدان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہوگا اور سورج کو گرہن کب لگے گا، اور ان کا حساب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی مہینے اور بعض اوقات کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا اور اتنی دیر تک گرہن لگا رہے گا، اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا، اور ان کا یہ حساب اتنا حتمی اور درست ہوتا ہے کہ آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا معنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر تاریک نظر آنا، عربی میں اس کو کسوف شمس کہتے ہیں۔ 3 سال پہلے سورج کو گرہن لگا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہونا شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً 5 منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا، اور سائنسدانوں نے کئی ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ کراچی میں فلاں تاریخ کو اتنی دیر کے لیے اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جائے گا۔ سائنسدان نہ جادوگر ہیں نہ غیب دان ہیں، ان کی یہ پیشن گوئیاں ان کے حساب پر مبنی ہیں۔ وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکات کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا بھی حساب رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کس تاریخ کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوگا اور کتنی دیر حائل رہے گا، اور انہیں تمام دنیا کے نظام الاوقات کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بہت پہلے اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سورج گرہن لگے گا اور اتنے دیر رہے گا۔ اسی طرح چاند گرہن کا معنی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے، جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کلی طور پر تاریک ہو جائے۔ ابھی چند سال پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو 10 بجے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا، اور سائنسدانوں نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے چاند گرہن لگے گا اور فلاں ملک میں اتنے بجے نظر آئے گا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہوتا ہے، اور وہ اس حساب سے جان لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے زمین، چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گا اور اتنی دیر تک حائل
گی اور تدریجاً حائل ہوگی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنسدان حساب رکھتے ہیں، وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنسدان سالوں، مہینوں اور ہفتوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور اس کے نظام الاوقات کے بالکل ٹھیک ٹھیک پیشن گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی؟ کیا وہ سائنسدانوں کو جادوگر یا غیب دان گردانتے ہیں؟ اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں، ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں، گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برق پنکھے لگواتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کرتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں، کاروں، ٹرینوں اور طیاروں میں سفر کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریہ سے مستفاد نہیں ہوتا، سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں۔ اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصدگاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعے کیا ہے۔ قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، کیونکہ دنیا میں سال حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم الخیال علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے متعلق منفی اثر پڑتا ہے۔ ایسا کہنا کوئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دور حاضر کے مایہ ناز مفسر علامہ غلام رسول سعیدی نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں دوسرے بڑے عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی صاحب کو، جنہوں نے اپنے تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زمین متحرک ہے۔ اب مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی مدظ اللہ العالی اپنے تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 41 لکھتے ہیں: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا ان دونوں کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں۔ بلا شبہ وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ اب اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں: اس کے بعد اللہ جل شانہ کی قوت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی جو جگہ مقرر ہے وہاں سے نہیں ٹل سکتے، اپنے محور ہی میں رہتے ہیں، اور اگر بالفرض اپنے مقرر کردہ جگہ کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ آسمان و زمین میں اسی کی مخلوق ہیں، اسی نے ان کی جگہ مقرر فرمائی ہے
کسی کو ان میں ذرا سے تصرف کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہی ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ ان میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا بھی خالق و مالک ہے، پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلیم ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، غفور بھی ہے، سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کے تھامنے کی تشریح میں یہ جو عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جگہ مقرر فرما دی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، اس معنی کو لینے سے آسمان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ وہ اسی جگہ میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے، دونوں حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو، حسب ما یقول اصحاب الفلسفۃ القدیمۃ والجدیدۃ، بہرحال اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حد میں رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین گردش کرتی ہے۔ اب آخر میں دور حاضر کے عظیم اسلامی اسکالر اور امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اور کینیڈا سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا بول بالا کر کے اسلامی پرچم کو سورج کی بلندی تک لہرانے والے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنی کتاب اسلام اور جدید سائنس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ زمین گردش کرتی ہے، زمین متحرک ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے باب قائم کیا ہے گردش آفتاب۔ انسانی زندگی کی قدیم تاریخ میں سورج کو بالعموم زمین کے گرد محو گردش خیال کیا جاتا تھا۔ فیثاغورس نے تاریخ علوم میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ بعد ازاں کوپرنیکس سے پہلے ایک نامور مسلمان سائنسدان زرقالی نے بھی 1080 عیسوی میں زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ پیش کیا۔ سورج اور زمین کی گردش کے بارے میں مختلف نظریات الگ باب سائنسی طریقہ کار اور اقدام و خطا کا تصور میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سائنسی علوم کی تاریخ میں یہ جھگڑا ہمیشہ سے برقرار رہا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، یا زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد محو گردش ہے اور سورج بھی ساکن نہیں ہے جیسا کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔